دامت برکاتہم العالیہ کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام اور ہمارے ابرار حسین صاحب اور مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے تمام عہدیداران اور اراکین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پروگرام کے انعقاد کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ نے والد صاحب کے حوالے سے چند باتیں مجھے عرض کرنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھیے، والد صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات خالی ایک باپ اور بیٹے کے نہیں، بلکہ ہم نے الحمدللہ والد صاحب سے ہر چیز انہی سے سیکھی۔ یعنی والد صاحب ہمارے والد بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں، اور استاد دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں، کیونکہ والد صاحب خود اسکول میں ٹیچر تھے۔ سٹی ہائی سیکنڈری اسکول جو سندھ مدرسے کے سامنے ہے، وہاں پڑھاتے رہے، اور وہیں سے ریٹائرمنٹ بھی ان کی باقاعدہ ہوئی۔ اور وہاں پر وہ خالی اسلامیات نہیں پڑھاتے تھے، وہ فارسی لینگویج بھی پڑھاتے تھے، اردو بھی پڑھاتے تھے، عربی بھی پڑھاتے تھے، فارسی بھی، اور معاشرتی علوم بھی آپ نے پڑھایا۔ سوشل اسٹڈیز والد صاحب ہی کا سبجیکٹ تھا، وہ پڑھاتے تھے۔ اور ہم کو، فصیح الدین کو اور مجھ کو 8ویں جماعت تک انگریزی بھی والد صاحب نے پڑھائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ، انگریزی بھی، اور بہت مطلب سختی کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے۔ تو ہمارے دنیاوی استاد بھی وہی ہیں اور دینی استاد بھی وہی ہیں۔ والد صاحب کے الحمدللہ باتیں تو بہت طویل ہیں شاعری کے حوالے سے، کیونکہ یہ مسرور کیفی اکیڈمی جو ہے یہ آپ نعت کی اکیڈمی ہے، تو آپ کا فوکس نعت کے اوپر ہے۔ تو نعت کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ والد صاحب کی جو شاعری ہے، آپ نے بچپن سے نعت کی شاعری کی ہے۔ یعنی جب آپ مشکل سے 12-13 سال کے تھے، اس وقت سے آپ نے نعت لکھنا شروع کیا۔ اور ہمارے جو دادا تھے حضرت سید مفتی تھے، یاد رکھیے، مفتی سید جلال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کسی اپنے زمانے میں کشمیر کے مفتی اعظم کہلاتے تھے۔ مفتی اعظم کشمیر سید محمد جلال الدین چشتی نظامی سراجی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ نے امرتسر سے مائگریٹ اپنا کشمیر سے مائگریٹ ہوئے۔ آپ کا جو اصل وطن ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، بارہمولہ، وہاں سے آپ نے ہجرت کی ہمارے دادا نے، اور وہ پھر امرتسر پنجاب میں سیٹل ہوئے۔ وہاں والد صاحب ان کے زیر تربیت رہے، لیکن ہمارے والد صاحب کی جائے پیدائش جو ہے وہ جے پور، اور ہماری جو دادی تھی وہ جے پور کی رہنے والی تھی۔ اور یہ سب والد صاحب کے جو ناز شریف کے استاد ہیں، وہ ان کے ماموں تھے، سگے ماموں، جو جے پور ہی کے تھے۔ اور یہ سب ہمارا پورا ننیہال جتنا بھی تھا والد صاحب کا، وہ سارا جھانسی، جے پور، اس علاقے کا اجمیر، یہ راجستھان کا جتنا بھی علاقہ ہے، یہ سارا ہمارے والدین کے، ہمارے والد کے ننیہال سے الحمدللہ یہ سارا علاقہ ان کا تھا۔ اور والد صاحب نے الحمدللہ جو تربیت ہمارے دادا نے کی، اس تربیت کا فیض یہ ہوا کہ جب یہ 15 سال کے تھے، علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب والد کا انتقال ہو گیا تو یہ وہاں سید جلال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امرتسر کی ایک مسجد میں امام اور خطیب بھی تھے، اور دارالعلوم تھا جامعہ نظامیہ سراجیہ، یہ بہت بڑا دارالعلوم تھا جو ہمارے دادا محترم جو تھے وہ اس کو چلاتے تھے، اور مسجد کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ تو علامہ ریاض الدین سہروردی جب 15 سال کے تھے، تو جب ان کا انتقال ہو گیا، تو اب وہاں کی جو انتظامیہ تھی، انہوں نے بولا کہ ہمارے دادا نے اپنے بیٹے ریاض الدین سہروردی کو اتنا تیار کر دیا ہے کہ اب ہمیں کسی بڑے عالم کی، بڑے مبلغ کی، بڑے امام کی ضرورت نہیں ہے، اب یہی 15 سال کی عمر میں اسی مسجد کے امام ہیں۔ تو والد صاحب نے 15 سال کی عمر میں امامت، خطابت، نظامت سب الحمدللہ شروع کیا۔ اور پھر جب پاکستان 1947 میں بنا، تو پھر آپ پاکستان تشریف لے آئے، اور جامع بغدادی مسجد مارٹن روڈ کراچی میں آپ، لاہور میں چند سال قیام کے بعد پھر آپ کا مکمل
یعنی مستقل آپ کا سکون جو ہے جگہ رہنے کی وہ کراچی میں الحمدللہ رہی. پھر دیکھیے وہاں پر آپ کی مٹی بھی وہیں لکھی ہوئی تھی اور آپ کا انتقال ہوا بغدادی مسجد میں 45 سال خطیب اور امام رہنے کے بعد. تو نعت شریف میں والد صاحب کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھیں ان کے مختلف دور ہیں نعت شریف کے. ایک وہ دور ہے جب وہ بالکل ینگ لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، اور اس وقت جو آپ نے شاعری کی ہے اس میں، پھر اس کے بعد آپ جب جوان ہوئے اس کی شاعری کا انداز، پھر آپ جب پاکستان بن گیا اور پاکستان بننے کے بعد جو آپ کی شاعری کا انداز ہے وہ بہت مختلف ہے. اور پاکستان بننے کے بعد جتنی بھی شاعری ہے اور اس میں اعلیٰ حضرت کا بہت انفلوئنس ان کی شاعری میں ملتا ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں ہوں مقلد احمد رضا کا ریاض. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کے بعد اگر کسی کو یعنی شریعت کے مطابق شاعری اگر کہیں دیکھنے کو ملے گی تو علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک عالم جب شاعری کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ شریعت کے حدود و قیود کا پابند رہتا ہے. اسی لیے میں نعت خوان حضرات سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے نعت تو سب لکھ سکتے ہیں، ہر شاعر لکھتا ہے. اور جب میں جس زمانے میں کراچی میں تھا الحمدللہ میں ہر سال میں 2 مشاعرے خود کرواتا تھا. اور آپ نے جن شعراء کا ذکر کیا الحمدللہ یہ سب شعراء میرے انعقاد کردہ مشاعروں میں تشریف لاتے تھے. محشر بدایونی ہو گئے، تابش دہلوی ہو گئے، حنیف اسدی ہو گئے، اور اپنا الحمدللہ بیزاد لکھنوی صاحب ہو گئے، سکندر لکھنوی صاحب ہو گئے. یہ وہ شعراء تھے جو کسی زمانے میں کراچی کی کریم ہوتے تھے. تو یہ الحمدللہ مشاعرے ہوتے تھے. محفل نعت الگ ہوتی تھی اور مشاعرے الگ ہوتے تھے. تو ایک میلاد شریف کے مہینے میں یعنی ربیع الاول شریف کے مہینے میں ایک مشاعرہ ہوتا تھا، اور ایک ہوتا تھا محرم شریف کے مہینے میں مشاعرہ ہوتا تھا، اور اس میں منقبتی مشاعرہ ہوتا تھا. اور شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات ہے کہ ایک بڑے مزاحیہ شاعر ہوتے تھے کراچی میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، دلاور فگار. دلاور فگار بڑے مشہور شاعر تھے. تو دلاور فگار جو ہے وہ مارٹن روڈ میں ان کے عزیز ہوتے تھے. محترم جناب نیاز بدایونی صاحب وہ بھی ہمارے ماشاءاللہ سرپرست تھے. تو دلاور فگار ان کے عزیز ہوتے تھے. دلاور فگار ان کے گھر میں آئے تو مشہور تھے دلاور فگار بہت. تو میں نے نیاز بدایونی صاحب کو کہا کہ میں نے بولا نیاز صاحب دلاور فگار صاحب سے یہ کہیے کہ ہمارے مشاعرے میں آئے. تو انہوں نے کہا بھی آپ خود ہی دعوت دیں. اچھا میں اس زمانے میں اسکول میں تھا تو میں نے دلاور فگار صاحب کو دیکھا. میں نے کہا آپ ذرا ہمارے مشاعرے میں آئی. کہنے میں نے تو آج تک نعت ہی نہیں لکھی، میں تو مزاحیہ شاعری کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں اب آپ ایسا کریں تھوڑی سی نعت بھی لکھ. تو ہمارے مشاعرے میں جب پہلی دفعہ آئے تو اس میں انہوں نے کہا زندگی میں پہلی دفعہ نعت میں نے اب کہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ترغیب دیکھیے آپ کیسے اچھی. پہلی دفعہ وہ کاش اس زمانے میں یہ کیمرے ویمرے ہوتے تو سارا ریکارڈ ہو جاتا. لیکن انہوں نے، میں خود موجود تھا اور کئی شعراء موجود تھے، والد صاحب بھی موجود تھے، کہنے کی زندگی میں پہلی دفعہ نعت میں نے اس مشاعرے کے لیے کہی ہے. اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ کئی نعتیں لکھی ہیں، ان کا مجموعہ مل جاتا ہے. تو والد صاحب کا الحمدللہ یہ تھا کہ ہمارے ان مشاعروں میں جس میں بڑے جید شعراء کراچی کی کریم تابش دہلوی اور سکندر لکھنوی اور یہ تمام آتے تھے. اور والد صاحب جب نعت شریف پڑھتے تھے تو سب کو الحمدللہ داد ملتی تھی. لیکن ان کی جب نعت شریف پڑھی جاتی تھی تو اس میں بے ساختہ تمام شعراء کہتے تھے کہ ان جیسا کلام الحمدللہ بہت کم لکھا گیا. اور ولی کا محل کے اوپر جو پیر صاحب تھے بابا فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک ولی تھے الحمدللہ، ان کے ہاں بھی سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا اور والد صاحب بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس مشاعرے میں جایا کرتے تھے. بس ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں پھر اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ اس پہ میں ضرور بات کروں گا. والد صاحب ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ شعر میں شریعت کی پابندی کی جائے، یعنی ایسا کوئی شعر نہ پڑھا جائے جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو اور کوئی قابل اعتراض شعر ہو. اور میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ الحمدللہ والد صاحب بڑے بے باک انسان تھے. اگر کل پاکستان محفل نعت میں بھی کسی نے ایسی شاعر کی نعت شریف پڑھی ہے جس پر اعتراض ہو سکتا تھا اور جو خلاف شرع تھی، والد صاحب اس کو محفل میں روک دیا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک صاحب ان کا شعر تو مجھے یاد نہیں رہا. کل پاکستان محفل نعت ہو رہی تھی بغدادی مسجد کے پیچھے میدان میں، اور ایک صاحب پنجاب سے غالباً آئے ہوئے تھے. انہوں نے نعت جو پڑھی تو اس کے ایک نعت کے شعر کے اندر مفہوم مجھے یاد ہے لیکن شعر یاد نہیں ہے.
مفہوم یہ تھا کہ اللہ بھی مجبور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے پر. تو والد صاحب فوراً کھڑے ہو گئے, ان کو نعت نے روک دیا, کہا کہ اللہ مجبور نہیں ہوتا ہے, اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے. والد صاحب نے ان کو نعت پڑھنے سے روک دیا کہ یہ شعر آپ نہیں پڑھ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ کل پاکستان محفل نعت نے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, آج ہم نے فرقہ واریت کو بہت رنگ دے دیا ہے, بہت ہوا دے دی ہے. ہمارے کل پاکستان محفل نعت جب ہوتی تھی والد صاحب کے سامنے, اس تمام مسالک کے لوگ شریک ہوتے تھے, یہاں تک کہ اس میں اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ آتے تھے, بنوری ٹاؤن کے اساتذہ اور ان کے شاگرد سب آتے تھے, واک کر کے آتے تھے. اور سونے پر سہاگا یہ کہ کیونکہ 23 مارچ کو محفل نعت ہوتی تھی, تو 22 مارچ کو اگر 23 مارچ کی چھٹی ہوتی تھی تو 22 مارچ کی رات کو ملٹری کے, ایئر فورس کے سپاہیوں کے 4 5 ٹرک ایئر بیس سے آنا, ملٹری کینٹ سے آنا, ملیر کینٹ سے آنا, یعنی ہمارے فوجی اپنے سول ڈریس میں آ کر رات بھر محفل نعت سنتے تھے, صبح ان کی پریڈ ہوتی تھی. ہاں, یہ ایسا پروگرام کراچی میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ جس میں باقاعدہ پاکستان کے فوجی حضرات اور فوجی ٹرکس میں آئیں, سویلین ڈریس میں, وردی میں نہیں آتے تھے, سویلین ڈریس میں, اور وہ پتہ ہوتا تھا سب کو کہ ہمارے فوج کے لوگ ہیں. 4 5 ٹرک بھر کے آتے تھے, اور وہ پوری رات فجر کی اذان کے اوپر وہ محفل ختم ہوتی تھی, اور پھر صبح جا کے انہیں 23 مارچ کی پریڈ بھی کرنی ہوتی تھی. لیکن وہ کہتے تھے جو لطف یہاں پر آتا ہے وہ ہمیں کہیں نہیں آتا. والد صاحب نے الحمدللہ شاعری جس طرح سے کی ہے اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے, جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ پوری دنیا میں نعت کا انقلاب والد صاحب کی کوشش سے ہوا. قمر الدین انجب صاحب, ادیب رائے پوری صاحب, یہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں, بڑے جید شعراء میں سے ہیں. اور پنجاب کے اندر جو سے طائب صاحب, حفیظ طائب صاحب, یہ بڑے نامور شاعر ہیں. ان تمام شعراء میں اعظم چشتی صاحب ہیں جی, محمد علی ظہوری صاحب, نیازی صاحب ہیں, یہ تم شعراء ہیں, ہم اثر شعراء ہیں, اور ان کی بڑی خدمات ہیں نعت کے حوالے سے. لیکن والد صاحب کے پلیٹ فارم سے ان تمام شعراء کو آگے بڑھنا ہے اور ان کو پروموٹ کرنا اور ان کے شعر کو عام کرنا ہے, ان کو بلانا, ان کو دعوت دینا, پاکستان کے دورے کرانا, یہ انجمن عندلیبان ریاض رسول کے ہی پلیٹ فارم سے ہوا ہے. تو آپ نے جیسے کہ بزم حسان کا ذکر کیا, تو بزم حسان جب والد صاحب نے بنائی تو آئیڈیا تو ان کا تھا, لیکن والد صاحب کا ایک مزاج تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے تو بنا دیا, لیکن صدر کسی اور کو بناؤ. تو صدر اعظم چشتی صاحب کو بنایا تھا, والد صاحب خود جنرل سیکریٹری بنے تھے. اور اسی طرح سے انجمن عندلیبان ریاض رسول کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ کافی لوگ متعارف ہوئے, اور انہوں نے جو سب سے پہلی محفل نعت ہوئی تھی نشتر پارک کے اندر 1972 کے اندر, مجھے بھی یاد ہے کہ میں اس زمانے میں 9ویں جماعت میں تھا, اور ماشاءاللہ بڑی ایسی محفل تھی وہ. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پوری دنیا میں آپ گھوم جائیے کہ اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ, 1 سال بھی اس محفل نعت کے اندر گیپ نہیں آیا. بعض اوقات یہ کراچی میں کرفیو لگا ہوتا تھا, 2-3 سال ایسا ہوا ہے کراچی میں کرفیو لگا ہوا ہے, لیاقت آباد میں کرفیو لگا ہوا ہے, ادھر ادھر کرفیو لگا ہوا ہے, لیکن 22 مارچ کو محفل نعت نہیں رکی, لازمی ہوتی تھی. اور وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے اسی نعت کے صدقے میں اتنے سارے نعت خان آج دنیا میں بنا دیے ہیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں, کینیڈا میں جب گیا تو وہاں پر ہارڈلی کوئی نعت خان ہوا کرتا تھا. 1-2 صاحب تھے, وہ بس جیسے کیجول نعت پڑھنی. اور آج الحمدللہ دیکھیے اس کے کینیڈا کے, امریکہ کے, یورپ کے ہر شہر کے اندر بے شمار نعت خان ہیں, اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی نعت پڑھنے کا موقع دیا جائے. یہ ان کی کوششوں کا ثمر ہے. بس ایک بات واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. والد صاحب سعودی عرب تشریف لائے, کیونکہ میں سعودی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, بہت عرصے پڑھایا الحمدللہ. تو جس زمانے میں نے ریاض یونیورسٹی میں تھا, کنگ سعود یونیورسٹی میں, تو والد صاحب اس وقت ہماری والدہ بھی حیات تھیں. تو والد صاحب عمر پہ آئے تو میں نے ان کو بولا نہیں اب آپ ریاض بھی چلیں ہمارے ساتھ. تو ریاض جب والد صاحب آئے تو میری خواہش ہوئی کہ لازمی طور پر والد صاحب پہلی دفعہ ریاض آئے ہیں تو ہم ایک محفل کرتے ہیں گھر کے اندر. تو ہم یونیورسٹی کیمپس میں رہتے تھے, اب سارے وہاں ٹیچنگ لوگ تھے, کسی کوئی میتھمیٹک کے پروفیسر ہیں, کوئی فزکس کے ہیں, کوئی دوسرے سبجیکٹس کے ہیں. تو ان سب کو میں نے گھر پہ بلایا, میں نے کہا بھائی میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا آپ ان سے بھی ملاقات کریں.
تو الحمدللہ کافی لوگ آ گئے، تقریباً 30-35 لوگ گھر میں آ گئے. تو والد صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا ایک تقریر کر دیں، پھر نعت شریف ایک پڑھ دیں گے، اس کے بعد کھانا وغیرہ ہو جائے گا. تو والد صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ ابا جی آپ جو ہے نا یہاں پر کوئی ایسی بات مت کیجیے گا، کیونکہ ان میں سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو صلاۃ والسلام پڑھنے والا ہو، میلاد شریف کرنے والا ہو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو. یہ سب لوگ دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں، ایک بھی نہیں ہے ایسا. اس میں بعض تو بڑے کٹر اہل حدیث ہمارے بھائی ہوتے تھے، وہ سب تھے. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جو بعد میں مجھے پریشانی اٹھانی پڑے. آپ تو چلے جائیں گے، مجھے تو وہیں رہنا ہے. تو والد صاحب نے کہا نہیں آپ کوئی فکر نہ کریں، کوئی ایسی فکر نہ کریں. اور جب آپ دوسرے کمرے میں جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے گئے، سلام کرنے کے بعد، سب سے ملنے کے بعد آپ نے تلاوت قرآن کریم کی اور اس کے بعد تقریر شروع کی. تو تقریر بھی شروع کی تو نور اور بشر کے مسئلے سے شروع کی، جو سب سے زیادہ مشکل ایریا ہے سمجھانے کے لیے. اور تقریر ماشاءاللہ کی اور سب لوگ ماشاءاللہ بڑے اطمینان کے ساتھ سب نے سنا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کے بعد نعت شریف ایک پڑھی. تو میں شاعری کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نعت شریف جب پڑھی تو نعت شریف میں ایک شعر ایسا آیا جس پر ہمارے وہاں جماعت اسلامی سعودی عرب کے امیر تھے، ہمارے کلیگ تھے، دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، اور میرے ہمسائے تھے. وہ ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے نعت میں ہی ابا جی کو روک دیا کہ یہ آپ نے کیا پڑھ دیا. تو وہ شعر یہ تھا، نعت کا شعر یہ تھا کہ کون تھا دیکھتا جمال خدا، کون تھا دیکھتا جمال خدا، چشم انسان سے ایسا تو ممکن نہ تھا. اس نے چاہا جو مخلوق دیکھے مجھے، حسن احمد میں پھر آشکار ہو گیا. اس نے چاہا جو مخلوق دیکھے مجھے، حسن احمد میں پھر آشکار ہو گیا. تو وہاں جو ہمارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تو کہنے کہ یہ آپ نے کیا پڑھ دیا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدا گھس گیا تھا؟ معاذ اللہ. حسن احمد میں پھر آشکار ہو گیا، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدا آ گیا تھا؟ تو والد صاحب نے جواب دینے کی بجائے نا، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بصارت عطا فرماتا ہے، اور ان کا انداز جواب جو ہوتا ہے وہ اتنا ایمان افروز، اتنا کوئک ہوتا ہے، اتنا جلدی ہوتا ہے. تو آپ نے جیسے اس نے کہا کہ کیا ان کے اندر خدا حلول ہو گیا تھا، جو غیر اسلامی عقیدہ ہے اور ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. والد صاحب نے زور سے آنکھ کھول کے نا بڑی بڑی آنکھیں کر کے ان کو ایسے غور سے دیکھا، ایسے کر کے کہ آپ نے فرمایا مجھے تو آپ کی شکل میں بھی خدا نظر آیا. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہاں جی سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، ہاں جی سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، ہے نا. تو مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو جسم نہیں ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے. اللہ کی شناخت اس کی مخلوق سے ہوتی ہے، اور اس کی مخلوق میں سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ والد صاحب جو ہے الحمدللہ جیسے کہتے ہیں، آپ نے جو فرمایا تھا کہ آپ نے نعت کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا، بالکل صحیح. اس نعت کے ذریعے تبلیغ ہی ہوتی رہی. لیکن بدقسمتی سے یہ بات کہنا بڑی ضروری ہے کہ آج کل جو نعت میں چند لوگ، سارے نہیں الحمدللہ، اچھے اچھے نعت خان ہیں. علاء الدین صاحب نے بڑی اچھی نعت شریف پڑھی ہے، اور نعت خان ہیں بڑے نامی گرامی نعت خان ہیں. یہ سب لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. لیکن چند لوگ ان لوگوں اس نعت خوانی میں ایسے آ گئے ہیں جو نعت خوانی کے آداب نہیں جانتے ہیں، جو نعت خوانی کے آداب سے بالکل واقف نہیں ہیں. اور انہوں نے نعت خوانی کو اعوذ باللہ خاکم بدن کہنا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے نعت خوانی کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا ہے. ایسے نعت خوانوں کو روکنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ان کا بائیکاٹ کریں، نہیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی نعت کا ایک آداب ہے، نعت کا ایک اسلوب ہے، نعت کا ایک طریقہ ہے. یاد رکھیے نعت خوانی اللہ کی عبادت ہے. نعت خوانی یعنی نعت خوانی کیا ہے؟ رسول کریم کی تعریف ہے نا، اور رسول کریم کی تعریف کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. تو اللہ کی عبادت کرنے کے آداب ہیں بھائی. آپ اس میں کیا کیا مار رہے ہوں، آپ اس میں جگت بازی کر رہے ہوں، آپ اوپر نیچے ہو رہے ہوں، آپ مقابلہ بازی کر رہے ہوں، تو یہ نعت خوانی کے ادب کے خلاف ہے. ایسے نعت خوانوں کو روکنا چاہیے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی ایسی نعت آپ محفل نعت میں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ نعت کے ادب کے خلاف ہے، رسول پاک کے ادب کے خلاف ہے. تو والد صاحب نے جو نعت کے لیے اتنی محنت کی ہے، اور اس کو دیکھیں اب ان کی نعت کی جو خدمات ہیں وہ تو سب پہ ظاہر ہیں، کوئی جھکی چپی نہیں. یعنی آخری عمرہ میرے ساتھ کیا تھا، فصیح الدین صاحب بھی تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ جب عمرے پہ گیا ہوں تو مجھے خیر اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ والد صاحب اب زیادہ عرصے ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. آخری عمرے میں مجھے پورا اندازہ تھا. مکہ شریف میں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو میں کوشش کر رہا تھا
کہ واپس آ جاؤں پاکستان، لیکن اس عرصے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو والد صاحب کی جو محنت ہے نعت کے حوالے سے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایک انڈسٹری بنا کر انٹرٹینمنٹ بنا دیں اور اس کے ذریعے اپنی دکانیں چمکائیں اور اپنا کاروبار چمکائیں۔ نعت خوانی تو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کو رزق عطا فرمائے تو اچھی بات ہے، میں اس سے تو نہیں منع کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے نعت خوانی کو ایسا کمرشلائز کر دیا ہے جس کے نتیجے کے اندر نعت خوانی عبادت کی بجائے انٹرٹینمنٹ بن گیا۔ نعت خوانی عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پہ رہنے دیجیے بس۔ اور یاد رکھیے رسول پاک کی نعت شریف اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے نبی کی تعریف کی جائے۔ تو جب اللہ کو یہ پسند ہے تو حضور کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مسرور کیفی اکیڈمی، نعت شریف کی اکیڈمی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، آپ برکت عطا فرمائے، اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ لیکن کچھ ایک دو چیزیں میں اور بھی اسی سوالات کی صورت میں آپ کے بھی میں نے سن رہا تھا کہ آپ کے جو یوٹیوب پہ آپ کے جو چیزیں ہیں اس میں خطاب، علامہ راضی سروری صاحب نہ صرف ثنا خوانوں کی تربیت کا اہتمام کرتے تھے بلکہ جو آج کل منتظمین کے جو مسائل ہیں، ایک محفل ہو رہی تھی آئل انڈسٹری میں غالباً، تو وہ سارے چیئرمین اور منسٹر سارے اسٹیج پہ بیٹھ گئے تھے اور جتنے علماء کرام اور نعت خواہ وہ نیچے بیٹھے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی وجاہت تھی، ان کا ایک جلال تھا کہ ان کے سامنے پھر یعنی، اور اس بڑی جرت کی بات تھی۔ تو اس واقعے کو ذرا دوبارہ آپ کے لب و زبان سے اگر ہم سنیں تو یقین ہماری ایمان تازہ ہو کہ نعت خوانوں کو تو یقیناً جیسا آپ نے فرمایا کہ نعت کی کیا مراسم ہیں، اور منتظمین کے حوالے سے ہمارے محبوب بھائی بیٹھے ہیں، تو جس طرح ان کی محفلیں ہم نے دیکھی ہیں ادب کے ساتھ، اور جو مکارم ہیں کہ جو رفقا ہیں بزم کے وہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں اور مہمانوں کو آگے رکھنا، تو یہ اس واقعے کو دوبارہ اگر نہیں، وہ واقعہ دیکھیں، والد صاحب کیونکہ عالم دین بھی ہیں نا، خالی نعت خوان اور شاعر نہیں ہیں۔ اکثر ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کی ہے، نعت شریف پڑھی ہے، نعت شریف بھی کہی ہے، عالم دین ہے، 15 کتابوں کے مصنف ہیں، آپ نے 15 کتابیں اس میں تحریر کی ہیں، پھر آپ استاد رہے ہیں اور آپ نے اسکول میں بھی پڑھایا ہے اور مدرسے میں بھی پڑھایا ہے، تو ایک ان کی ہمہ جہت شخصیت ہے وہ، یعنی ملٹی ڈائمنشن آپ کے شخصیت ہیں۔ پھر آپ اب اگر ان کی شخصیت پہ بات کریں تو بہت طویل ہے، آپ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جمعیت العلماء پاکستان، اور یہ ہمارے ساتھی ہمارے یہ بھائی بتاتے بھی نہیں ہیں، پاکستان بننے کے بعد جمعیت العلماء پاکستان کی بنیاد رکھنے والے جو لوگ تھے اس میں والد صاحب سب سے آگے تھے۔ یہ جمعیت العلماء پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، کیونکہ والد صاحب متحدہ ہندوستان میں جب متحدہ پنجاب تھا تو والد صاحب متحدہ پنجاب یعنی 1947 سے پہلے مسلم لیگ پورے پنجاب کے جوائنٹ سیکریٹری تھے۔ آپ نے پولیٹیکل، آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کی تحریک کے اندر، اور پاکستان بننے کے اندر جب ہندوستان میں مسلم ہندو فسادات ہوئے تو والد صاحب بہار میں گئے تھے، بہار میں جا کر آپ نے وہاں پر مسلمانوں کی گھروں کو جلا دیا گیا تھا اور ان کے لیے وہاں پر بڑے خون خرابہ ہوا تھا، تو وہاں جا کے آپ ایز اے کارکن، ایز اے والنٹیئر آپ گئے اور وہاں پر ان کے لیے رفائی کام جو کرنے کے ہوتے ہیں وہ سارے کام کیے، تو ان کا ایک پولیٹیکل رول بھی رہا۔ لیکن وہ پاکستان میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پالیٹکس تو بالکل یعنی دوسرے لوگوں کے طریقے پہ چلتی ہے، تو پھر وہ پیچھے ہو گئے تھے۔ تو ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے والد صاحب اس بات کو بہت دیکھتے تھے کہ ایک عالم کی عزت ہونی چاہیے، نعت خوان کی بھی عزت ہونی چاہیے، تو وہ یہ ہماری جو TNT ہے، پتہ نہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں، ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف، یہ ان تو یہ ان کا عید میلاد النبی کا پروگرام تھا۔ اب وہ اس میں شیعہ مکتبہ فکر کے ایک عالم کو، دیوبند مکتبہ فکر کے ایک عالم کو، اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے، اور بریلوی مکتبہ فکر کے، یعنی 4-5 علماء کرام، ہر مکتبہ فکر کا ایک عالم ہوتا تھا، 1-2 نعت خوان ہوتے تھے، ان کو بلا کر وہ ہر سال پروگرام ہوتا تھا، میلاد شریف کا سیرت النبی کے نام سے جلسہ ہوتا تھا۔ تو والد صاحب آئے تو ان کے ساتھ غالباً مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے صاحبزادے تھے، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ تنویر الحق تھانوی تھے یا احترام الحق تھانوی تھے، میرے خیال تنویر الحق تھانوی تھے موسٹ پروبیبلی وہ تھے، اور پھر اس کے بعد شیعہ ایک عالم تھے، دوسرے ایک اہل حدیث عالم تھے، یہ سب 4-5 علماء یہ آئے اور ان کو سامنے والی رو میں بٹھا دیا گیا۔
اب یہ انتظار کر رہے تھے کہ بھئی پروگرام شروع ہوگا تو شاید ان کو اسٹیج پہ بلایا جائے گا. تو جب پروگرام شروع ہونے لگا تو وہاں تو جو ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون کے جو ڈائریکٹر تھے وہ سب سے پہلے آ کے اسٹیج پہ بیٹھ گئے. اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد اور بڑے بڑے مینیجر بیٹھ گئے. اسٹیج ان کا پورا بھر گیا. اب یہ سارے علماء نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. نعت خان فصیح الدین بھی صاحب بھی اس میں شامل تھے. یہ سب وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں کے اوپر. اور وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر اور سینئر افسران جو تھے وہ اسٹیج پہ بیٹھ گئے. تو اب والد صاحب اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع ہونے والا ہے. تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں, آپ ہمیں سننے کے لیے آئے ہیں, آپ لوگ میزبان ہیں, ہم نے آپ کو سنانا ہے. آپ اسٹیج پہ بیٹھ گئے, ہم کو آپ نے نیچے بٹھایا ہوا اور عالم کو نیچے بٹھایا ہوا ہے, اور آپ کی شکل بھی سنت کے طریقے مطابق نہیں ہے. تو آپ تو نیچے آئیے, ہم اوپر جائیں گے. نہیں آپ بے باکی دیکھیں. ہاں کہ آپ لوگ نیچے, آپ نے فرمایا آپ نیچے اتریں, یہ علماء اوپر بیٹھیں گے. یہ میں کہلوانا سننا چاہ رہا تھا. آپ نے ان کو کہا آپ سب نیچے آئیے, یہ علماء اوپر بیٹھیں گے. اور پھر مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب, والد صاحب, ہمارے شیعہ امام صاحب, وہ سب اوپر اسٹیج پہ گئے, وہ بیٹھے. لیکن جو اس میں جو ایک بڑی متاثر کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب والد صاحب اسٹیج سے اترنے لگے, اب مجھے ہو سکتا ہے اس میں مغالطہ ہو کہ تنویر الحق تھانوی تھے یا دوسرے ان کے بھائی تھے, لیکن احتشام الحق تھانوی صاحب کے صاحبزادے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, جب والد صاحب کے اس جرت کو دیکھا کہ انہوں نے سب کو نیچے اتار دیا, اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا تھا, کوئی شخص نہیں بولا, والد صاحب اکیلے بولے. تو انہوں نے جب وہ آئے تو انہوں نے ان کی جوتیاں خود اٹھائی. کہا حضرت آپ جیسے جرت والے علماء اب ہمارے درمیان نہیں رہے. حالانکہ وہ دیوبند مکتبہ فکر کے عالم تھے, لیکن انہوں نے جوتیاں ان کی اٹھا لی. کہا کہ نہیں, آپ جیسے علماء کی تعداد اب نہیں رہی ہمارے درمیان. تو یہ جو جرت ہے یہ والد صاحب کو ان کے والد سے ملی تھی. یہ بھی بات ہے, ہمارے دادا بھی ایسے ہی تھے الحمدللہ. کوئی مطلب یہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دین ہے. اللہ کے دین کی تم عزت نہیں کرو گے, علماء کی عزت نہیں کرو گے, تو پھر دین سیکھو گے کس سے؟